नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका क़ाला कहा लहू उसे मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने हल क्या अत्तबिउका मैं पैरवी करूं तुम्हारी अला उस पर अन के तो अल्लिमनी तुम सिखाओ मुझे मिम्मा उसमें से जो उल्लिमता तुम सिखाए गए रुश्दा हिदायत समझ बूझ। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसको कहा, किससे मिल रहे हैं? हिजर से। ये लफ्ज़ हिजर भी है और हाजिर, हा पर जबर और ज़ाद पे के नीचे जेर। अरबी में हाजिर जो हदीस में आया है ना, लेकिन चूंकि हमारी लैंग्वेज के अंदर खिजर मौजूद है तो इससे फिर हमें अच्छी समझ आ जाती है। लेकिन इसको हाजिरू हाजिरू भी कहते हैं, हाजिर खा ज़ाद के नीचे जेर। अब क्या है कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम खुद एक पैगंबर हैं, पैगंबरों में उलुल अज़्म पैगंबर, अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रम पैगंबरों में से, जो अल्लाह के नज़दीक काबिल इज़्ज़त, सभी काबिल इज़्ज़त है लेकिन कुछ को ज़्यादा मुकाम मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम इतने रिस्पेक्टफुल पैगंबर हैं, नबी हैं कि हर पारे में, कुरान के हर पारे में उनका जिक्र मौजूद है। कोई पारा ऐसा नहीं कि जिसमें उनका जिक्र ना हो। लेकिन आजिज़ी देखिए, उनके इल्म का शौक देखिए कि इतनी जद्दोजहद करके सफ़र तय करके आए, फिर दोबारा आगे बढ़ गए, पीछे आए, मुशक्क़तें बर्दाश्त की, फिर कहा कि मैंने सीखना है, चाहे मुझे लंबी मुद्दतों तक इसके लिए सफ़र तय करना पड़े, मैं तय करूँगा, लेकिन मैंने उस इल्म को सीखना है जिसके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। अब जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी उस बंदे के पास पहुँचने की, वो उस बंदे के पास पहुँच गए, तो जाकर ये नहीं कहा चलो मुझे इल्म दो, मुझे सिखाओ, मैं इतना सफ़र तय करके आया हूँ, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है, चलो जल्दी जल्दी अब मुझे नॉलेज दे दो जितना भी तुम्हारे पास है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। इतनी आजिज़ी, कहने लगे क्या आप मुझे वो बातें सिखाएंगे जो अल्लाह ने आपको सिखाई, जो हिदायत, जो समझ बूझ आपके पास है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? आजिज़ी की इंतहा। हदीस में आता है कि जो बंदा अल्लाह के लिए आजिज हो जाता है ना, अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता करते हैं। तो आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है, आजिज़ी इंसान को बड़ा कर देती है। उनने आजिज़ी अख्तियार की और आज हमारे दिलों को उन्होंने जीत लिया कि उनका स्टाइल, एक बंदा खुद इतना अहम हो, एक पूरी कौम को लीड करने वाला हो, उसका रवैया देखिए। हमें इतनी सी को जिम्मेदारी मिल जाए ना जहाँ पे हमें दूसरों को लीड करना पड़ जाए, हमारे अंदर बहुत सी चेंजिंग आने लगती है। हम समझते हैं, हम किसी को खातिर में नहीं लाते। तकम्मुल, आजिज़ी, बुर्दबारी इंसान को छोटा नहीं करती, बड़ा करती है। आपको पता है, हमें लगता है हम बड़ा बनने के लिए तकब्बुर वाला रवैया अख्तियार करते हैं। हमें लगता है लोगों को टाइम नहीं देंगे, लोगों के साथ सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, लोगों से नखरे उठवाएंगे तो ये हमें चीज़ें बड़ी करती हैं। ज़ाहिरी तौर पर लोग अपने मतलब के लिए हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। दिल वही बंदा जीतता है जो आजिज़ होता है। फल उसे लगता है जो आजिज़ होता है, मुकाम उसे मिलता है जो आजिज़ होता है। कुरान और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हमें ये बातें सिखाई हैं। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखिए कभी।
कायनात के इमाम, अंबिया के इमाम, लीडर, लेकिन आजिज, कभी किसी को बुरा नहीं कहा। इसलिए वैसे भी यानी नॉर्मली लाइफ के अंदर आजिज होनी चाहिए, लेकिन इल्म के मामले में जिससे इल्म लेना हो उसके सामने ज्यादा आजिजी जरूरी है, क्योंकि जब हम आजिज नहीं होंगे हम सीख नहीं सकते। इल्म के लिए अदब, तहम्मुल, पुरदबारी, वक़ार बहुत जरूरी है। इल्म ज़ाया हो जाता है दो वजूहात से, हया और तकब्बुर से। हया का मतलब झिझक, ठीक है, झिझक रहे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, या कोई समझ नहीं है, पूछ नहीं पा रहे, तो दूसरा तकब्बुर की वजह से इल्म ज़ाया हो जाता है। आप देखिए ना कि देने वाला हमेशा ऊपर होता है और इल्म लेने वाला नीचे होता है। जग में से ग्लास में पानी डालना हो तो जग हमेशा ऊपर है और ग्लास नीचे, यानी लेने वाला हमेशा नीचे होता है। तो अगर लेने वाला ऊपर हो जाएगा तो क्या वो सीख सकेगा? अगर ग्लास को ऊपर कर दिया जाए, जग को नीचे कर दिया जाए और आपको कहा जाए जग से पानी ग्लास में डालो, क्या जग से पानी ग्लास में जाएगा? पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो इसी तरह जब लेने वाला अपने आप को बड़ा समझेगा, ऊंचा समझेगा, अदब नहीं करेगा, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं लर्न कर सकता। वक्ती तौर पर टाइम पास करेगा, अटेंडेंस भी पूरी करवा लेगा, लेकिन अंदर दिल में चीजें जज्ब नहीं होंगी। ठीक है। और वैसे भी मेरा एक अपना मानना है और जो मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है कि अगर हम अपने उस्ताद के बारे में जुबान से नहीं, अपने दिल में एक ख्याल भी ले आते हैं ना नेगेटिव, तो हम उससे फैज नहीं हासिल कर सकते। सिर्फ ख्याल से ही उससे फैज का रिश्ता खत्म हो जाता है। उस्ताद के अंदर भी गलतियां होती हैं, बहुत से वीक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो लर्नर होते हैं, जिन्होंने पानी लेना होता है, उनको उन पॉइंट्स को नहीं देखना। वो देख रहे हैं जो उसको अल्लाह ताला ने अता किया, जिसके लिए आप गए उसके पास, और उसको आजिज़ी से कह रहे हैं कि आप मुझे सिखा दें। इसीलिए तो अरबी में उर्दू में खासतौर पे ये एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, बा अदब बा नसीब, यानी जो बा अदब है, नसीब उसी के हिस्से में है सब कुछ। तो लेने वाले के लिए अदब करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो लर्न ही नहीं कर सकते, सीख ही नहीं सकते। इल्म सीखने के लिए सकीनत इख्तियार करें, सुकून में आए, बर्दाश्त पैदा करें, इंतजार करना पड़े सुकून से करें। आपको आपके वक्त पे कुछ नहीं मिल रहा, रिलैक्स रहें, अपने अंदाज में वकार रखें, आजिज़ी इख्तियार करें। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इल्म का सिलसिला रुक जाएगा। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के लिए ही आए थे, लेकिन आके परमिशन ले रहे हैं, क्या आप मुझे सिखा देंगे? इंतहाई आजिज़ी। ये नहीं कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा और मुझे सिखाएं, ऑर्डर नहीं किया। एक बात पता चलती है, सिखाने वाले को ऑर्डर ना करें, चाहे वो मालो दौलत में आपसे कम तर ही क्यों है, खूबसूरती में आपसे कमतर ही क्यों है, उसकी पर्सनैलिटी आपसे लो ही क्यों है, आप उसके पास, आपका उसके साथ रिश्ता इल्म का है। आप कंपेयर करें उसको, खुद को उसके साथ, उसकी समझ बूझ के, चाहे इल्म भी कम हो, लेकिन हो सकता है उसके पास जो इल्म है वो आपके पास नहीं है। अब आप उसे सीख रहे हैं, मसलन एक बंदा है, मास्टर्स किया हुआ है, एक लड़की है एमफिल किया, पीएचडी किया, अब कुरान की तजवीद नहीं आती, तिलावत नहीं आती, तफसीर नहीं आती, हम किसी ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, स्कॉलर नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसकी वो कुरान को सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। अब हम अपनी उस डिग्री की वजह से उसको, अपने आप को से बड़ा समझेंगे? नहीं, जिस नॉलेज के लिए हम आए हम उससे उससे कम है। जब तक आजिज नहीं होंगी, जब तक अपने आप को उससे कमतर नहीं समझेंगे, इल्म हासिल हो ही नहीं सकता, दिल तक नहीं पहुंचता। एक चीज याद रखिए,
آپ کو جو ایک لفظ بھی سکھاتا ہے وہ آپ کی گروپ لیڈرز ہیں، وہ آپ کے گھر میں رہنے والی کوئی آپ کی بہن ہے یا کوئی کزن ہے، کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی بھی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، سکھاتا ہے، وہ آپ کا استاد ہے نا. تو ادب نہیں کریں گے تو سیکھ نہیں پائیں گے. لہجے کو تھوڑا سا بھی سخت کر لیں گے نا، تو لہجہ سخت کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں یہ خیال آنا کہ میں سکھانے والا آخر کر کیا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا مذاق کرے، کبھی کبھی کچھ میں کہتے کبھی کچھ کہتے ہیں. نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ذہن میں کیا حکمتیں ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا چلا کہ خضر نے کیا چیزیں جو اپنے ذہن میں رکھی تو یہ کام سارے کیے. اس لیے ہمیں اس چیز میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اگر سیکھنا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی سیکھنے کی، الگ الگ سے آپ کو گائیڈر پرووائڈ کیے اللہ نے دیے. اس لیے ان کو اپنے لہجوں سے ڈیگریڈ کرنے کی بجائے کیا کریں، موٹیویٹ کریں، تاکہ جو بلوز کام کر رہے ہیں نا ان کی انرجی بڑھے. آپ کو گائیڈ کرنے والے، آپ کو پڑھانے والے، آپ کے ایک مسائل کو حل کرنے والے، آپ کے وقت کے مطابق آپ کو کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب ہمارا تھوڑا سا بھی لہجہ بدلتا ہے نا، پتہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. انسان ہے نا تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو. اس لیے کوشش کریں، خاص طور پہ قرآن کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو حقیقی علم سکھا رہے ہیں، ان کی رسپیکٹ آپ کو زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہی اصل علم اب رہ گیا، باقی تو ڈگریاں بیچی جا رہی ہیں، اصل نالج وہی ہے. اور ایک چیز یہاں ہمیں پتہ چلی، موسیٰ علیہ السلام نے علم کی بجائے رشد کی بات کی. رشد کیا ہے؟ رشد کہتے ہیں حکمت کو. حکمت بلائی، دانائی، عقل مندی، شعور. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے صرف جاننا، اور حکمت اس علم پر عمل اور اس کی زینت اختیار کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں ہدایت. رشد، حکمت، دانائی، وزڈم، شعور. علم سب کے پاس ہوتا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو کس کے پاس علم نہیں ہے؟ 10 کتابیں زبانی یاد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت، حکمت، وزڈم کس کس کے پاس ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک را مٹیریل پرچیز کیا ہے. اگر آپ نے خود ہی اپنا ڈریس سلائی کروانا ہو تو جو آپ را مٹیریل لاتے ہیں نا وہ کیا ہے؟ علم ہے. اب اس کے اوپر کوشش کریں گے، پہلے اس کی ڈیزائننگ کے لیے سرچ کریں گے، اس کے ساتھ میچنگ کر کے چیزیں لائیں گے، جو ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کو سجانا ہے، پھر اس کی کٹنگ کریں گے، پھر اس کو سلائی کریں گے پراپر. آپ کے پہننے تک، آپ کی زیب و زینت تک اس کو کتنے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو یہ جو جس سے آپ کو اس نے سنوارا، خوبصورت بنایا، وہ کیا ہے؟ وہ سمجھ لیں علم کی وہ حکمت ہے، وہ وزڈم ہے. تو ہماری علم کو بھی وزڈم تک پہنچنے کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، دنائی برداشت کرنی. دنائی حاصل کرنے کے لیے کٹنگ ہوتی ہے ہماری، پھر سوئی چبھتی ہے ہمیں، مختلف چیزیں لگانے کے لیے ہمارے اندر مختلف طرح کی نیگیٹیوٹی کو نکال کر پازیٹیو چیزیں ایڈ کرنے کے لیے اور ہماری سوچ خوبصورت بنانے کے لیے، دنائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جلنا پڑتا ہے. جیسے سونا ہے نا، اگر آپ کے پاس سونے کے ٹکڑے ہیں تو ان ٹکڑوں سے آپ کیا کریں گے؟ سیف میں رکھ دیں گے، سیکیورٹی اس کی بڑھا دیں گے. لیکن اگر وہی سونا تھوڑا سا لیں اور اس کو، اس کے زیور آپ خود کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہوگا کہ سونے سے جب ڈیزائننگ کر کے کوئی نہ کوئی زیور بنتا ہے تو اس کو کتنی مشقتیں جلنا پڑتا ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے. اس کو بار بار مختلف، پہلے ابھی تو اس کی ٹھکائی کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، ٹھک ٹھک ٹک ٹک کی آوازیں آپ کو آتی ہیں. اسی طرح علم کے بعد جب وزڈم، رشد تک پہنچنا ہوتا ہے نا، تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام اتنی مشقتیں برداشت کر کے آئے تھے نا، اتنا ہی جنون اور
اتنا ہی جذبہ، محنت اور مشقت ہونی چاہیے، پھر ہی پاسبل ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ علم جو ہے نا وہ استاد کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، علم کتابوں سے بھی مل جاتا ہے، تفسیر کی کوئی بھی کتاب لیں آپ کو نالج مل جاتا ہے۔ آپ نے وہ کوئی بھی اردو کی کتاب پڑھنی ہے، آپ کو اردو سمجھ آ جائے گی، انگلش گائیڈ لے لیں، میتھس کرنے ایون کہ میتھس بھی آپ گائیڈ لے لیں، سولوشن سے آپ حل لیتے ہیں۔ علم کتابوں سے حاصل ہو جاتا ہے، اس سے انسان عالم بھی بن جاتا ہے، لیکن وزڈم، حکمت آتی ہے استاد سے سیکھنے میں، پھر اس کی اتباع کرنے میں۔ تو دونوں میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ علم جیسے دیکھیں نا، ہم مختلف ناول پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے پاس نالج آ جاتا ہے، لیکن وزڈم صحبت سے، وزڈم گائیڈر سے، رشد حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرنا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا، تو ایک محاورہ بھی ہے، علم بولتا ہے اور حکمت خاموش رہتی ہے۔ یہ جب نالج زیادہ آتا ہے نا تو انسان کی زبان بڑی تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ تو جو بندہ دانا ہوتا ہے نا، دانا جو ہوتا ہے، جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، خاموش، اس کی زندگی کے اندر خاموشی، کیوں؟ کیونکہ وہ مزید سیکھنے کے لیے غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ وہ جس کو مزید سیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، وہ اپنے علم کو کافی نہیں سمجھتا، چپ کر کے اور سیکھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ جس کے پاس وزڈم آ جاتی ہے، اسی کو اس چیز کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ مجھے مزید سیکھنے کے لیے خاموش رہنا پڑے گا، علم کے تکبر کا شکار نہیں ہونا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ یوں سمجھیں کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ ہیں، ایک صرف سناتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، کسی دوسرے کو سننا پسند ہی نہیں کر رہا، اس کا مطلب اس کے اندر دانائی، حکمت نہیں ہے۔ حکمت والا بندہ، سمجھدار بندہ دوسروں کو سننا بھی پسند کرتا ہے، یہی ہے رشد۔ اس انسان کے پاس حکمت آتی ہے جو خود کو کافی نہیں سمجھ لیتا، دوسروں کو موقع دیتا ہے بات کرنے کا، اس سے سیکھتا ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ علم، اور پھر آگے سٹیپس آتے رہتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم علم کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رشد پہ پہنچ جائیں، علم تو دروازہ ہے، علم حاصل کریں گے تو آہستہ 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 آگے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو جب تدبر کی بات کی جائے قرآن پر تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تدبر نہیں کر پا رہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے رستہ۔ پریشان نہیں ہو، مایوس بھی نہیں ہو، کوشش کرتے جائیں، رشد کے لیے ایفرٹ کریں، محنت کریں، دعا کریں، دل کو صاف کریں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی حکمت سکھا دیتے ہیں۔ اب خضر نے کیا کہا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا بے شک تم ہرگز نہ استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی، یعنی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رشد تھا نا، ہدایت تھی، سمجھ تھی، حکمت، ان کو پتہ چل گیا کہ ایسی باتوں کے لیے، گہرائی میں جانے کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے بتا دیا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اور خود ہی کہنے لگے وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ، کس طرح تم صبر کر سکتے ہو اس پر جو نہیں تم نے احاطہ کیا، بہی خبرا، جس کا علم سے، یعنی جس کے پاس، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قولا، اس نے کہا ستاجدونی، یقیناً تم پاؤ گے مجھے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر کرنے والا، ولا اعصی، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، اللہ کا تمہاری امرا، کسی حکم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو باتوں کا وعدہ کیا، پہلی بات صبر کا، دوسری بات اطاعت کا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ علم کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 صبر، انتظار، برداشت، رویے کو بھی برداشت کریں گے، بعض ٹیچر وہ روکھے ہوتے ہیں،
اگر ان سے کچھ سیکھنا ہے تو ان کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے رویوں کو بھی برداشت کرنا ہوگا، لہجہ برداشت کرنا ہوگا سیکھنے کے لیے. تو استاد کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر رکھے. لیکن اگر کسی صورت میں ایسی سچویشن آپ کو دیکھنی پڑ جاتی ہے، اس صورت میں آپ استاد کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے استاد نہ بنیں. کیونکہ اگر شاگرد خود استاد کا استاد بن جائے گا تو پھر سیکھ نہیں سکے گا. تو پہلی چیز صبر، اور دوسری چیز استاد کے ادب کا ہونا ضروری ہے، اس کی اتباع. کیا کیا؟ صبر اور کیا؟ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، نہیں میں نافرمانی کروں گا تمہاری کسی حکم کی. ایک اور چیز یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا. کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا. تو صبر کرنا نا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ صبر نہیں کر سکتا. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے جادوگر، اور انہوں نے اللہ سے مانگا نا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب صبر کو ہمارے اندر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنے والوں میں شامل کر. تو صبر کے لیے رب سے توفیق ضرور مانگنی چاہیے. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مشکل سے مشکل بھی کام ہو تو ارادہ کر لینا چاہیے، اور پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو ہو جائے گا، اگر نہیں دی تو کوئی بات نہیں. ارادہ تو کریں نا، قدم تو بڑھائیں. ہم کہتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، ٹائم ہی نہیں مینیج ہونا، ہمیں پتہ نا ہم سے نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا اندازہ تھا کہ ان سے صبر ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، لیکن کہا انشاءاللہ صبر کروں گا. یعنی استاد کو نا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ پسند آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہو کر اسے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ضرور آپ کو اچھا رسپانس ملے گا، میں پوری کوشش کروں گا. امید دینا ٹیچر کو تاکہ وہ آپ پر محنت کر سکے. اگر آپ کہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر جو سکھانے والا نا اس کی انرجی بھی کم ہو جائے گی. سکھانے والے کو موٹیویشن کی اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انرجی جب اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتی ہے تو پھر سکھانے والا زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کو لگتا ہے آپ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو کہ انشاءاللہ میں ضرور کرنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ جب کہہ لیتے ہیں پھر وعدہ نہیں ہوتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہو جائے گا، نہیں تو پھر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. لیکن مایوس نہ ہونے دیں اپنے استادوں کو، اپنے پیرنٹس کو جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو فریش چہرے کے ساتھ ویلکم کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. بس یقین خود پر، اپنی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دروازے کھولتا ہے. تو آج بس ہم نے چند باتیں سیکھی ہیں. اور کون کون سی باتیں ہیں؟ چند ایک باتیں ریوائز کیجئے علم کے اعتبار سے. آگے ہجر کی کیا گفتگو تھی، کیا شرطیں لگائی تھی، وہ انشاءاللہ کل سیکھیں گے. کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی، ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے. احترام کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے علم کے کرینوں میں. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم تو ایک چھوٹی چیز ہے نا، چھوٹی سی سمجھے را میٹیریل ہے، اس کے لیے ادب اتنا ضروری ہے. رشد، ہدایت، تدبر، حکمت، دانائی، وزڈم، اس کے لیے کتنا ادب کرنا ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی علم تک پہنچنے والوں میں شامل کرے، اور علم کا جو رشتہ ہے کبھی بھی یہ ختم نہ ہو. کبھی بھی اللہ اس سفر کو ہم سے دور نہ کرے. ہمیں اللہ اپنے گائیڈرز، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنے والوں میں شامل کرے. اور ویسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پہلے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم یہ ریمائنڈر ملتا ہے نا تو پھر ہم اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں.
جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات سیکھتے ہیں تو اس بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں نفس کے تکبر سے، نفس جو ہمیں تکبر میں مبتلا کرتا ہے اور شیطان کے چال سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔